علیہ تحیۃ و ثناء کی بات قبلہ شاہ صاحب اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں آج کی بابرکت محفل میں بس اصلاح ایصال ثواب و قرب شریف چودھری محمد حمد صاحب کیسر صاحب میاں اکرم صاحب انہاں دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ اور محمد حمید صاحب محمد بابر صاحب کی دادی جان مرحومہ مغفورہ ایصال ثواب واسطے میں دوسری سارے جمع ہویا اللہ تعالی حاکمین کی بارگاہ میں دعائیں رب ذوالجلال حضور دا صدقہ مرحومہ دی بخشش فرمائے لواحق کو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے اور گنو چاہتے جی غلام مصطفیٰ پور صاحب اور غلام مرتضیٰ پور صاحب نے حکم دیتا الحمدللہ میں حاضرہ مقصد یہ کہ دعا کروا کی مقصد ہے سارے بولا کی مقصد ہے دعا کرنا بخشش کی دعا کرنا واسطے میں بھی تے خوشی جمع ہو گیا اور یہ دعا دا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سردار مرتبہ فرمایا ہے خاص کر کے والدین کی دعا ایک ماں باپ زندہ ہونے تک کی دعا کرنا چاہیے ماں باپ واسطے زندہ ہوتے تک کی دعا کرو یہ دنیا کو توڑ جاتے تک کی دعا کرو یہ رب نے قرآن میں سکھایا ہے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے بندے پہلے بیان فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے وبال والدین احسانا ماں باپ کے نال احسان کیا جائے آگے فرمایا کہ اے والدین دے نال جس وقت گفتگو کرو نا تے او بھی لہجہ نرم ہونا چاہیے تہاڈا آج اسی بار کے آدھی صاحب کی چودھری صاحب فلاں صاحب تے بڑی دی راضی ہو کرو بھی جاؤ تو آٹھی چھوڑ لینا انجینئر کرتے سکتے بارہ ہر وقت کو صاحب کرا گے تے کاری والی ہماری دی آمد کرو کھلو جو بابا جی تو آٹھی چھوڑ لینا تو میں ویٹ کر لیتا فرمایا نہیں انہوں نے گل کر دیا تے لہجہ تیرا نرم ہونا چاہیے نرمی والا لہجہ ہو تے پھر سارا کام کرنے کے بعد پھر اللہ کریم نے سانو سبق دیتا ہے کہ تسی دعا کرو نماز میں ہاتھ اٹھا تیرا رب ارحمہما یا اللہ اینا دوا تے رحم فرما نہ صرف ماں دی گل ہے نہ صرف باپ دی دوا دی رب ارحمہما یا اللہ اینا دوا تے رحم فرما کما ربیانی صغیرا فرمایا نال اپنا وہ دسنا بچپن والی گل بھی یاد رکھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ جس طرح اسی چھوٹے سان تے ساڈے تے رحم کرتے سن یا اللہ ہن تو انہاں تے رحم فرما اے اولاد کو دعا کرو اپنے والدین واسطے اے جی دعا دا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ ایک بندہ حاضر ہویا اور جب کرتا حضور دعا کا فائدہ ہوتا ہے دعا کی کوئی تفسیر ہے فائدہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں نہیں فائدہ فرمایا کہ بندہ پریشان ہوئے اللہ کو دعا کرے تے دعا دے نال دی پریشانی دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی انہیں کہہ دیو ہوتی ہے فرمایا بندہ بیمار ہے او دے واسطے تسی دعا کرتے ہو تے اللہ اسے نتیجہ نہیں دیتا تسی دسو سے تو ملتی کہ نہیں اللہ کو دعا کریے صحت مل جاتی ہے نا مل جاتی انہیں کہا جناب مل جاتی فرمایا پریشانی ہوئے پریشانی دور ہو جاتی ہے بیمار ہوئے تو شفا مل جاتی ہے اور دو چار اللہ امام
صاحب رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل نے دو چار گلاں ہور کر کے فرمایا اے کام کریے تے دعا نال ہو جاتا ہے اے ہوئے تے اینڈ کریے تے ہو جاتا ہے تے فرمایا پھر بخشش بھی ہو جاتی ہے مرن والے بھی بخشش بھی ہو جاتی ہے دعا کریے گناہگار ہوتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارا کچھ کرنا ہو جاتا ہے تے فرمایا دعا جڑی ہے او دے نال گناہ بھی بندے دے معاف ہو جاتے نے تے مرن والے کو رب جنت میں عطا فرماتا ہے اللہ کی ذات نے کے طریقہ دسیا سانو دعا دا پھر آؤ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ہر نمازی نماز میں دعا کرتا ہے چاہے وہ دعا دا قائل ہوئے یا نہ ہوئے لیکن دعا نماز میں ضرور کرے گا فرمایا حتیٰ یہاں تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہ ہو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جب الانبیاء نے آپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ میں نمازی بنا میری اولاد بھی نمازی بنا ومن ذریتی یا اللہ میری اولاد بھی نمازی بنا ربنا وتقبل دعا یا اللہ میری دعا کو قبول فرما تو جسے کہنی کی گل ہوتی کہ ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں ہوتی تو پھر اگے کیا نہ پڑھ دے اگے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آتے ہیں ربنا اغفر لی یا اللہ میری بخشش فرما آج اسی نماز پڑھی تھی آپ نے اسی نماز پڑھی تھی آپ نے سارے ہی آپ نے ربنا اغفر لی یا اللہ ساری بخشش فرما تو یہ صرف اپنی گل ہوئے ماں باپ کو کوئی فائدہ نہ ہوئے تو پھر اگلے جملے نہیں پڑھنے چاہیے کیوں نہ پڑھیے رب کا قرآن جتنے لفظ پڑھا گے انہیں نیکیوں ملن گیا بندہ عرض کرتا ربنا اغفر لی یا اللہ میری بخشش فرما تو جس ویلے ناری زبانوں پڑھتا ہے والی والی پڑھ لو لفظ والی نہیں ہے یا اللہ صرف میری نہ بخشش فرما بلکہ میرے ماں باپ بھی بخشش فرما میرے ماں باپ بھی بخشش فرما تو فرمایا رب دی ذات بے نیاز ہے تیرے سجدے قبول کرے نہ کرے تیرے رکوع قبول کرے نہ کرے تیرے تحیات قبول کرے نہ کرے پر جس ویلے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرنا ہے اور میرے کبھی والد جنابی رحمت اللہ علیہ اور محمد عشق رحمت اللہ علیہ آپ فرمان کو نظر کبھی اٹھنا پچھلی راتی 2 دن کا ٹائم ہوئے ساری دنیا سنی ہوئے تو وضو کر کے مصلی بچھا لے گھر کے اندر یا مسجد کے اندر آ جا تے آ کے نفل ادا کر تے اللہ کی بارگاہ میں تیسرے دعا تے پہنچے پڑھی جا ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی یا اللہ میری بخشش فرما یا اللہ میری بخشش فرما یا اللہ میری بخشش فرما اور میں اپنا دھیان اپنی توجہ ساری اللہ کی ذات پر رکھ تو پھر یہ کوئی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے فرمایا 100 بار پڑے گا کوئی آواز نہ آئے گی پر جس ویلے تیری زبانوں نکل لینا والی دیا دل کو اٹھی بولو سبحان اللہ والی دیا لفظ نکلے گا ہاتھ میرے میں جو آواز آئے گی اے میرے بچے میں تیری آزا تیرے رکوع قبول کرا نہ کرا تیرے سجدے قبول کرا نہ کرا تیرے تحیات قبول کرا نہ کرا اور اے میرے بندے تو اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کیا جائز دعا دے صدقے تیرے سجدے بھی قبول تیرے رکوع بھی قبول تیرے تحیات بھی قبول اللہ اکبر کبیرہ پہلے بندہ دعا کی